الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، آج میں آپ کے سامنے کچھ ایسی چیزیں رکھنے لگا ہوں، یعنی ایسے مسائل رکھنے لگا ہوں جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور ہمیں مختلف طریقے سے بتایا گیا ہے، کسی نے بھی ان کی صحیح طریقے سے وضاحت نہیں کی۔ پہلی بات جو ہمیں کہی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ آدم علیہ السلام کو تنہا جنت میں بھیجا گیا، لیکن قرآن یہ نہیں کہتا۔ قرآن کہتا ہے اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم علیہ السلام تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو، اور ان دونوں کو ہی جنت میں بھیجا گیا۔ لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام کو تنہا جنت میں بھیجا گیا، اور جب وہ پریشان ہوئے تو ان پر نیند طاری کر دی گئی۔ اس کی نیند کی حالت میں اماں حوا کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی پسلی سے پیدا کیا، اور جب وہ جاگے تو حضرت اماں حوا ان کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اصل صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا آدم علیہ السلام کو اسکن انت وزوجک الجنہ، یعنی جنت میں جانے سے پہلے حضرت اماں حوا کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر لیا تھا۔ اب آ جاؤ اس سے آگے ہمیں کہا جاتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے اور اماں حوا نے وہ درخت چکھا تو وہ درخت علم کا تھا، عرفان کا تھا۔ یہ بھی غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آدم ایک اعلیٰ مقام پر تھے، آسر تکوین کے مقام پر تھے، لیکن جب انہوں نے وہ پھل چکھا تو وہ اس مقام سے گر گئے، اسفل السافلین کے مقام پر پہنچ گئے۔ ہمارا یہ جسم ظاہر ہو گیا، جو غلطی کے نتیجے میں ہے۔ غلطی کے نتیجے میں کبھی بھی بڑائی نہیں ملتی، ہمیشہ نقصان ملتا ہے۔ اور پھل کھانے سے پہلے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم تھا، لیکن جب انہوں نے وہ پھل چکھا تو ان پر سب ایک پردہ سا چھا گیا، وہ سب چیزیں بھول گئے، جس پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو زمین پر بھیج دیا اور ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس میرے نبی آئیں گے اور تمہیں ہدایت کی باتیں بتائیں گے تو ان پر عمل کرنا۔ اگر وہ درخت دانائی کا تھا، علم و عرفان کا تھا، تو انبیاء بھیجنے کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی، کیونکہ دانائی حاصل ہو چکی تھی۔ اب انبیاء نے کس لیے آنا تھا؟ اس سے صاف واضح ہے کہ وہ درخت دانائی والا نہیں تھا، بلکہ وہ جہالت کا درخت تھا، جس کھانے سے آدم علیہ السلام کا یہ جسم ظاہر ہو گیا اور ان کو زمین پر بھیج دیا گیا، اور ان کی اس جہالت کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، جو آ کر صحیح تعلیمات ہمیں دیتے تھے، امت کو دیتے تھے۔ ان پر عمل کرنے میں ہی ہماری عافیت ہے، اور یہی وہ ہماری منزل ہے کہ ہم نے اسفل سافلین سے اس اعلیٰ مقام پر پہنچنا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آدم کو تخلیق کیا تھا۔ اس سے پہلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ صرف دنیا میں واحد انسان ہے جن کے اللہ تعالیٰ نے نفخ روح کیا تھا۔ نفخ روح جب ہوا تو آدم کو ہر چیز کا علم ہو گیا تھا، کیونکہ نفخ روح اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہوا تھا۔ لیکن جنت میں اس پھل کے کھانے سے وہ جہالت، وہ کم علمی کا پردہ آدم پر اور اماں حوا پر چھا گیا، اور اس پردے کو ہٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا۔ ناظرین، کیا آپ نے یہ بات پہلے سنی تھی؟ میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ نہیں سنی تھی، صرف ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ وہ دانہ کھایا تو اس کے بعد آدم کا جسم ظاہر ہو گیا اور جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے، یعنی اس کا ایک رخ ہمیں بیان کیا گیا۔ اصل صحیح صورتحال ہمارے سامنے نہیں رکھی گئی تھی۔ اصل صورتحال یہی ہے کہ وہ جو درخت آدم نے جنت میں کھایا تھا وہ دانائی کا اور عرفان کا درخت نہیں تھا، بلکہ اس کے استعمال کرنے سے، اس درخت سے کھانے سے آدم وہ اپنا مقام، وہ ساری معلومات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وہ سب بھول گیا۔ کس وجہ سے؟ اسی درخت کا پھل کھانے کی وجہ سے وہ بھول گیا، جس کے نتیجے میں آدم اور حوا کو زمین پر آنا پڑا اور اللہ تعالیٰ کو انبیاء کا سلسلہ شروع کرنا پڑا۔ اب وہ سلسلہ چلتا رہا جو آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور قرآن کی شکل میں ہمیں پوری رہنمائی کی گئی، اور ہمیں وہ اصول و ضوابط بتا دیے گئے جن پر عمل کرتے ہوئے ہم اس اعلیٰ عرفہ مقام کو حاصل کر سکتے ہیں۔ سامعین کرام، دیکھا آپ نے
کیا وہ باتیں جو ہمیں بتائی گئی تھی وہ یہی تھیں جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھی ہیں؟ نہیں، وہ اور باتیں تھیں جو بغیر تحقیق کے کہی گئی تھیں۔ میں نے اس پر تھوڑی سی تحقیق کی تو یہ مجھ پر واضح ہوگا کہ اصل چیز وہ نہیں تھی۔ امید ہے آپ اس پر غور کریں گے اور جانیں گے کہ کیا میں نے واقعی سچ کہا ہے یا مجھ میں بھی کچھ کمی رہ گئی ہے۔ والسلام۔